بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد نسیم اجاز میسن صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ دیوان عبدالرشید گروپ کے نامزد امیدوار برائے نائب صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کا کیا منشور ہے اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، جی بہترین۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے جی ابتدائی تعلیم سادے پبلک اسکول سے کی، پرائمری پہ، پھر باقی تعلیم احمد پور شرقیہ میں کی۔ LLB میں نے SM لا کالج کراچی سے کی ہے۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، میرا اپنا ہی شوق تھا۔ تو 8th کلاس میں پڑھتا تھا، 10 روپے کا پرائز بانڈ ہوتا تھا، وہ میں نے لیا تھا۔ تو جب پرائز بانڈ 100 روپے کا نکلا، میں لینے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ شناختی کارڈ لے کے آؤ کسی بڑے کو۔ تو پھر اس منیجر سے میں نے کہا کہ لیا تو میں نے تھا، اب جب انعام نکلا ہے تو آپ کہتے ہو والد صاحب کو لے کے آؤ کسی بڑے کو، تو لہٰذا میں لے کے جاؤں گا۔ مجھے آج کی طرح یاد ہے، یہ 79 کی بات ہے۔ اس نے کہا یار تم وکیل بننا۔ تو وہ ایک بات بیٹھ گئی ذہن میں، بڑے بھائی تھے، سب بہن بھائی تھے کہ وکیل بنو۔ تو پھر میں نے اسی کی تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ آج میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، 20 سال کی میری اسٹینڈنگ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اسی امید کے ساتھ کہ یہ ہمارے مسیح ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کا تحفظ کریں، اس کو انصاف لے کر دیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ آپ سے مطمئن جائے۔ ٹھیک سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، کسی معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا تو معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ ہمیں چاہیے رول آف لا کو سپورٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آج کے اس ماڈرن دور میں بار اور بینچ کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے جی، ان کا ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ، نہ وہ ہمارے بغیر کچھ ہیں نہ ہم ان کے بغیر کچھ ہیں۔ تو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ ان کی ڈگنیٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ ہمارا مسئلہ سنیں اور اس کا اچھے سے اچھا حل نکالیں۔ ٹھیک، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو جی مین فیکٹر ہے وکلا کا۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جس ملک میں وکیل اپنے کلائنٹ کا تحفظ نہیں کرے گا، وہ معاشرہ کبھی نہیں پنپ سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں وکلا کی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اب میں جس پیشے سے ہوں اور جس بار اور بینچ کا آپ تعلق پوچھ رہے ہیں، اب ہمارا نمبر 130 ممالک 210 میں سے 130 پہ آ گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ججز بڑھانے چاہیے، ججز کو چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ججز کی تعداد بڑھائیں اور ڈیلی بنیادوں پہ کیسز ختم ہونے چاہیے۔ باپ کرتا ہے اور پوتے تک وہ کیس لڑتا رہتا ہے، یہ دیٹ از رانگ۔ ٹھیک، ایز اے سینئر قانون دان آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، رائے دیجیے۔ بیسیکلی جی، یہ جو سیاسی طور پہ تعیناتیں کی جاتی، اس کے میں بالکل خلاف ہوں۔ میرٹ ہونا چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ کا، اور خاص کر یہ تو ایک ملک کا ایک پلر ہے انصاف کا، اس میں جو ہے نا ان کو چاہیے کہ میرٹ پہ لیں۔ کوئی سیاسی وابستگی والا جو نون کا ہے، PP کا ہے، PTI کا، اس کو سینئر ہونے کے ناطے آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج تعینات کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ نائب صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میں یہ پوچھوں گا کہ کس گروپ سے لڑ رہے ہیں؟ میں جی دیوان عبدالرشید ہمارے سینئر ہیں جی، ہمیشہ سے ان کے پاس ساتھ ہوں، اور انہوں نے اس دفعہ حکم کیا کہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ آپ آ جائیں، تو میں نے کہا جی اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور الیکشن ٹھیک، ندیم بربرہ صاحب 3 دفعہ الیکشن تیسری دفعہ لڑ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمارا ماٹو ہے کہ ریپیٹر نہیں ہونا چاہیے، مگر اب بار ہے جی، بار کے الیکشن کو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، اور جو ان کے مد مقابل میں وہ 8-10 دفعہ لڑ چکے ہیں، تو یہ تیسری دفعہ والے ہیں، پھر فیلوں میں سے پاس یہی ہیں، پھر ہم نے ان کو چوائس کیا اور ہمارے گروپ میں یہ شامل ہوئے۔
جی سر، احمد پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو، کن کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے ہمارے یہاں پہ وہ مسائل ہیں جو بھی کچھ دیر پہلے پچھلے سال ندیم بربرہ صاحب نے ہمارے جوڈیشل کمپلیکس لے کے آئے ہیں. ہماری اس کی باؤنڈری وال ملی ہے، بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہمارا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ہو گیا ہے، ڈسپینسری بھی ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کالونی کا بھی یہاں مسئلہ ہے. 500 وکلا ہیں ہمارے، ہمیں وکلا کالونی بھی دی جائے. ہم یہ انشاءاللہ ہمارے رجیم جیتے گی تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ پاس جائیں گے اور اپنے وکلا کے لیے کالونی لے کے آئیں گے. ٹھیک، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا کیا منشور ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس پیشے کو، جبکہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، خدا کے بعد لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. وزیر اعظم کو کچھ ہوتا ہے تو وکلا کے پاس آتے ہیں، صدر کو کچھ ہوتا ہے وکلا کے پاس آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کے لیے رات دن کوشاں رہیں اور انصاف دلا کے رہیں اپنے کام. احمد پور ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ یہ تو بہت ضروری ہے سر، کیونکہ یہاں ہمارے ایم این ایم پیز جو ہیں گروپ بندی میں رہتے ہیں. اب بھی 5 ضلع بنے ہیں، ہمارا نمبر تھا، مگر یہاں ہمارے ایم این ایس علیحدہ اور ایم پی ایز علیحدہ، تو ہمارا ضلع نہیں بنا. میری یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے کہ ضلع احمد پور شرقیہ بنایا جائے. یہ ہماری انتظامیہ طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ضلع دیا جائے. صوبہ بہاولپور یا ملتان، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اب یہ لالی پاپ دیے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں صوبہ بہاولپور، وہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر ہے. صرف سائن کرے گی اسمبلی، ہمارا صوبہ بحال ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد یہ صوبہ بہاولپور تھا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں صوبہ دیں. بہاولپور بناتے ہیں تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، ملتان بناتے ہیں تو ہمیں تخت لاہور سے جان چھوٹ جائے گی. ملتان ہمارے رینج میں ہے، ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. ہمارے غریب 10-10 ہزار 20-20 ہزار لے کے لاہور جاتے ہیں، وہ ہمارا بچ جائے گا. ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، ینگ وکلا کہتے ہیں جی ہمیں چیمبرز دیے جائیں، ان کے چیمبرز نہیں ہیں. جو سینئرز ہیں انہوں نے اہلکاروں کو بھی دبایا ہوا ہے، ججز کو بھی دبا لیتے ہیں، اور ینگسٹر بیچارے وہ آتے ہی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا معیار بلند کیا جائے اور بار بینچ کے ساتھ ان کا تعلق کو جوڑا جائے تاکہ وہ بھی اپنے معاشرے میں عزت دار روزگار کما سکیں. ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو ہوئی ہے جب آپ سے انسان خوش ہوگا، معاشرہ خوش ہوگا، آپ کے راؤنڈ اباؤٹ جو آپ کے رشتے ہیں وہ خوش ہوں گے، یہ انسان کامیاب ہے. ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں ہمیشہ ان سے خوش قسمت رہا ہوں. مجھے ٹیچرز کا بھی پیار ملا ہے، اپنے سینئرز کا بھی. میں نے 8 سال کراچی میں بھی پریکٹس کی ہے، وہاں بھی بہت سینئر ہیں میرے، وہ بھی پیار کرتے ہیں. ان سے گاہے بگاہے گائیڈ لائن بھی لیتا رہتا ہوں. الحمدللہ سینئرز بہت اچھے ہیں اور اچھا وقت گزرا. ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میں جی پورا پاکستان گھوم چکا ہوں. ماشاءاللہ. ایک دفعہ حج کر چکا ہوں، ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہوں. مجھے کراچی بہت پسند ہے، وہ غریبوں کی ماں ہے، وہ بہت اچھا شہر ہے، بہت سارے ملکوں سے بہتر شہر ہے. تو احمد پور تو اپنا ہوا، یہ تو پھر اپنے دل و جان سے پیارا. جہاں بھی رہے احمد پور کے یہاں کے جو سوغات ہیں وہ نہیں بولتی، تو اس لیے احمد پور بہت اچھا ہے جی. ٹھیک، کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ یہی اللہ کا شکر ہے، 5 بچے ہیں میرے، تو کہتے ہیں بابا جی کو ہر چیز پسند ہے. تو شوق سے کھاتا ہوں ہر چیز، اللہ کی ہر نعمت کو خوشی سے کھاتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں جی، آئیڈیل پرسنالٹی تو شروع میں جو تھے پیپلز پارٹی میں تھا، وہ پسند تھے مجھے، ذوالفقار بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ. باقی نہیں، بے نظیر بھٹو کے بعد پھر پی پی ختم ہو گئی، نہ وہ پسند ہے. ذوالفقار بھٹو صاحب کی کوئی کوالٹی ہمیں بتانا چاہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے شعور دیا، انہوں نے عوام کو اپنا آپ پہچاننے کا درس دیا کہ خود کو پہچانو. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اور لوگوں نے سمجھا، اور آج تک وہی جو نسل ہے اس کی وہی عزت لے رہے ہیں، وہ جو بھٹو سکھا کے گیا تھا. ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار نائب صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنی بار کو، میں ایک دفعہ 2020 میں ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ بھی رہ چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں اپنی بار کے وکلا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اعتماد کریں ہمارے گروپ کے اوپر، میرے اوپر ایز اے وائس پریزیڈنٹ. انشاءاللہ بار کے لیے، ان کی وکلا کالونی کے لیے، بار بینچ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اہلکاروں کے ساتھ اچھا تعلق بنانے میں مددگار ثابت ہوں گا، اور خرید و فروخت کے خلاف ہوں. انشاءاللہ نوجوان جب ہمیں لے آئیں گے تو وہ محسوس کریں گے کہ اچھے نائب صدر کو ہم نے چنا ہے.
بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ. بہت شکریہ، تھینک یو سو Thank مچ، you. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.